اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. یعتذرون الیکم، یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، لا تعتذروا کہ تم عذر نہ کرو، لن نؤمن لکم ہرگز ہم اسے قبول نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں پہنچا دی ہیں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا تمہارے اعمال، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی تمہارے اعمال دیکھ لے گا، ثُمَّ تُرَدُّونَ پھر تمہیں لوٹایا جائے گا، اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ایسی ذات کی طرف جو تمام پوشیدہ اور ظاہری باتوں کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک تفصیلی سلسلہ منافقین کے حوالے سے ان کی سرکشیاں، ان کی سازشیں، ان کے بہانے اور ان کے رد کے حوالے سے چل رہا ہے، یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوٹ کر واپس جائیں گے اور اس وقت میں یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا اس لیے ہم نہیں جا سکے، یہ پرابلم تھی اس لیے ہم نہیں جا سکے، تو اس حوالے سے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ تم عذر پیش کرو یا نہ کرو، ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں نبی کو مطلع فرما دیا ہے کہ تم نے غلط بیانی کی، تم نے جھوٹ بولا، لہٰذا یہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا رہے تھے تو دو طرح کے منافقین تھے. ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے آ کر عذر پیش کیا اور اجازت مانگی، جنہیں اجازت دے دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، چلیں اگر آپ نے دے بھی دی تو ہم نے یہ بات آپ کی معاف کر دی ہے. دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اجازت لینا بھی گوارا نہ سمجھا اور انہوں نے اجازت نہیں مانگی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان جا تو رہے ہیں لیکن ایسی سپر پاور طاقت سے ان کی لڑائی ہے، لہٰذا یہ بچ کر آئیں گے ہی نہیں تو ہمیں ان کے سامنے عذر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحیح و سالم واپس لوٹایا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے جب ساری صورتحال کو دیکھا تو اس نے اپنے خاص کمانڈر رازدان جو تھے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے جس کے بارے میں ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، لہٰذا نبی کے مقابلے میں کبھی ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے لڑائی نہیں کرنی، لیکن چونکہ ہم فوج کو لے کر آئے ہیں کوئی ایسی ترکیب اپناؤ کہ فوج مطمئن بھی ہو جائے اور ہم بغیر لڑے واپس بھی چلے جائیں. تو جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فوج کو یہ بات کہہ کر مطمئن کر سکتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ مسلمان پہلے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ہم حملہ کریں گے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو ہم حملہ نہیں کریں گے، اور یہ پکی بات ہے کہ مسلمان کبھی پہلے حملہ نہیں کریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بغیر لڑائی کے مسلمان واپس ہوئے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک طرح سے فتح ہی عطا فرمائی کہ ایک سپر پاور سامنے ہے اور وہ حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب مسلمان بچ کر واپس جاتے ہیں تو یہ سارے منافقین بڑے پریشان کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بچ کر واپس آ چکے ہیں۔ تو اب یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر عذر پیش کرتے ہیں، یہ معاملہ تھا، یہ پریشانی تھی۔ تو فرمایا کہ تم عذر پیش کرو یا نہ کرو، اس پر مسلمان یقین کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہاری سازشیں، تمہاری غلط بیانی، تمہارا جھوٹ یہ مسلمانوں کے سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے آخرت کا جو دن ہوگا، اس وقت بھی مسلمان اپنے عذر پیش اگر کریں گے بھی تو وہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر بات اس کا نامہ اعمال، فرشتے، سب کے سب لوگ اس وقت میں موجود ہوں گے، اور انسان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا کہ یہ غلط بیانی کر کے اپنے آپ کو بچا سکے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، عن قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دیکھ لیں گے کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو اور آئندہ تم کیا عمل کرو گے۔ اور اللہ پاک جو ہے وہ تو ساری غیب کی اور ظاہری تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اسی بنیاد پر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں سے جو اہل بدعت ہیں وہ ایک اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال دیکھ لے گا۔ تو ظاہر ہے کہ نبی ہر جگہ پر موجود ہے، پھر ہی تو وہ اعمال کو دیکھے گا۔ لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہی لوگ مراد ہیں کہ جو حضور کے سامنے اس وقت میں مزید آگے عمل کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم اس سے مستقبل مراد لیں اور قیامت تک کے حالات مراد لیں تو آگے آیت نمبر 105 کے اندر یہ بات آ رہی ہے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ ان سے کہو کہ تم اعمال کر لو، عن قریب اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول اور ایمان والے تمہارے سارے اعمال کو دیکھ لیں گے۔ تو اس سے تو پتہ چلا کہ صرف حضور نہیں بلکہ ایمان والے مسلمان، ہر مومن ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے۔ تو اس سے ہم یہ آیت کبھی بھی اس بات کی طرف دلالت نہیں کرتی جس سے اہل بدعت نقطہ نکالتے ہیں اور حضور کے حاضر ناظر ہونے پر جو ہے وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، تم جب ان کے پاس جاؤ گے، سیحلفون، یہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ گے، لتعرضوا عنہم، اے نبی، اے مسلمانوں، ان سے تم نظر انداز کرو اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، فاعرضوا عنہم، تم ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، انہم رجس، بے شک یہ لوگ تو سراسر ناپاکی ہی ناپاکی ہیں، ان کے اندر منافقت ہے، کفر ہے جو سب سے زیادہ ناپاکی ہے، لہٰذا ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان سے درگزر کرو، چھوڑ دو ان کے معاملے کو انہی کے اوپر۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے اس کا جو لوگ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور فرمایا کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا چاہے ایمان والے فی الوقت ان سے راضی ہو بھی جائیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ ہی نکلتا ہے کہ منافقت کتنا بدترین قسم کا جرم ہے، کہ کتنی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قسمیں اٹھائیں، ان کی بات کو نہ مانا جائے، یہ اسلام کے خیر خواہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ کسی بھی طرح کی باتیں کریں، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، اپنے وقت کو بھی ان پر ضائع نہ کریں۔ اب یاد رکھیں یہ تو منافقین ہیں، یہ جو ہے مرزئی، قادیانی، یہ تو اس سے بھی زیادہ بدترین ہیں، یہ تو زندیق ہیں۔ لہٰذا چاہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں بھی، کتنے ہی میٹھے بن کر دکھائیں، ان کے ساتھ بھی کسی بھی حوالے سے نرم گوشہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، چاہے بیمار ہو، چاہے بڑی محبت سے ملنے والا ہو، چاہے تعاون کرنے والا ہو، لیکن بہرحال ان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، پیار محبت جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔